السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ رضا گرافی کون ہے، میں بھی اکثر و بیشتر اس کی ویڈیو وغیرہ سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے اس کی ویڈیو وغیرہ۔ نیوز چینل چلاتا ہے یہ شخص، لیکن ابھی اس نے حال فی الحال میں اللہ رب العزت کے شان میں گستاخی بکی ہے۔ 3 جملے جو اس نے کہے ہیں میں اپنی زبان سے نہیں دہراؤں گا، آپ خود سن لیں گے۔ میں اسکرین شاٹ لے کر کے آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، آپ خود سن لیں۔ اس نے اللہ رب العزت کے شان میں جس طرح سے گستاخی کی ہے، اور اس کو چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جو کام کر رہا ہے، وہ جو ویڈیو وغیرہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے بنا رہا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ اگر جس چیز کے بارے میں نالج نہ ہو، اگر تعلیم کبھی نہ لی ہو مدرسے میں، تو کسی مدرسے میں پہلے داخلہ کرا لے، کیونکہ ہندی انگلش تو مان لی جائے کہ پڑھا لکھا ہوگا، لیکن علم دین میں بالکل پیچھے ہے شخص، اس کو علم دین کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے جملے استعمال کر رہا ہے۔ بیچارہ معذور انسان ہے۔ آپ اس کو سنیں گے اور سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ اور جمشید علی قادری صاحب کی اس ریکارڈنگ کو، اس آڈیو کو پوری آپ حضرات سنیں۔ آپ حضرات کے لیے پیغام نصیحت ہے، آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اس رضا گرافی تک پہنچ جائے اور اپنے ان جملوں سے، ان کفریہ جملوں سے توبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی ہوتی ہیں بھائی، ہم کو عورت سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ لڑکیوں کا۔ بھائی اللہ میاں نے لڑکی بنائی، مطلب اللہ بہت بہترین مخلوق بنا رہا تھا، اللہ نے آخری چیز بنائی یہ لڑکی، پھر اللہ نے سوچا یار یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کو اللہ نے سمجھ لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے کسی کے سمجھ میں نہیں آئی۔ اب یہ سنیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو آپ نے بھیجی تھی میرے پاس، جی علماء کرام کی بارگاہ میں رکھی ہم نے، جی تو جو جواب انہوں نے دیا ہے، جی سب سے پہلی بات تو 2 باتیں میں خود بولنا چاہوں گا کہ جب یہ ریکارڈنگ میں سننے چینل پہ گیا تو اس کے ویوز دیکھے میں نے 2 ملین کے پار ہیں، اور وہاں پہ جو کامنٹ میں نے دیکھے، کامنٹ بھی دیکھ کر کے میں تھوڑا سا حیرت انگیز ہو گیا کہ ایسے لوگوں کی ویڈیو جو عوام سنتی ہے اور صحیح سے سمجھ نہیں پاتی ہے حالانکہ، جی اور جو لوگ ہمارے بھائی وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی کا رد کر رہے ہیں، جو ان سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں گا کہ جتنے خطرناک لوگ آج کی تاریخ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری گستاخ ہیں، جو ظاہری ہے، جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو چوری چھپے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو برگلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی اب جو ظاہری ہے ان کو تو عوام دیکھ رہی ہے اور اس کا رد کر دیتی ہے، لیکن جو چھپے ہوئے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں چھپ کر گستاخیاں کرتے ہیں اور ایسا عقیدہ دوسرے کے اوپر لادنے کی کوشش کرتے ہیں، جی وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کون لڑ رہا ہے آج کی تاریخ میں؟ ہمارے نوجوان، جس میں ایک نور حسن برقاتی صاحب قبلہ ہیں، رفایت علی صاحب قبلہ ہیں، طاہر رضا قادری صاحب قبلہ ہیں، جی اور منور نقشبندی صاحب قبلہ ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ جن کا چینل نہیں ہے، جو نہیں آتے ہیں، وہ یہ واٹس ایپ پہ گروپوں میں ان سے لڑ رہے ہیں، ان کو مزہ چکھاتے ہیں، ان کو سبق سکھاتے ہیں اور لوگوں کو ان سے بچاتے ہیں۔ جب ایسے چینل یوٹیوب پہ بنتے ہیں، ایسے وہابی، دیوبندی، چھپے ہوئے رافضی، جو چھپے ہوئے نبی کے گستاخ منافقوں کو اجاگر کرتے ہیں، اس چینل پہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو تعداد بہت کم ملتی۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں ایک محاورہ میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا آپ کی بارگاہ میں، محمد رضا صاحب۔ جی جی حضرت۔ جیسے ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک جگہ بہت سارا مجمع اکٹھا ہے اور بہت عالیشان دعوتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے،
طرح طرح کے پکوان بنے ہوئے ہیں، عالیشان پکوان بنے ہوئے ہیں، اور ایک جگہ پر کسی غریب کے گاؤں میں کسی غریب نے کھانے کا انتظام کیا ہے، اور اس کی جتنی حیثیت ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس نے سادہ کھانا بنوا دیا، ٹھیک ہے. جی اب یہاں پہ غور طلب یہ ہے کہ عوام کو جب دعوت دی جا رہی ہے تو جہاں پہ عالیشان پکوان بنے ہیں نا، جی انہوں نے لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے خنزیر کا گوشت اور شراب کے قطرے کو ملا دیا، مکس کر دیا. جی ٹھیک ہے. اب اگر 1 کنٹل میں کوئی 5 کلو یا 10 کلو گوشت ملا دے گا تو پتہ لگے گا؟ نہیں لگے گا. نہیں. اور کوئی درجنوں بوٹلوں کے اندر یا تھوڑا خطرہ کے حساب سے شراب مکس کر دے گا تو نہیں پتہ لگے گا اس کو. جی بالکل. اور ایک طرف جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، لنگر کھلایا جا رہا ہے، باوضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں لنگر کا اہتمام ہے، لوگ کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ان غریب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو کھانے کے پکوان بنے ہیں اس کے اندر خنزیر کا گوشت اور شراب ملائی گئی ہے، تو ان سے بچایا جائے لوگوں کو. جی اور اس کو بچانے کے لیے گاؤں کی عوام بہت کوشش کرتی ہے، ان کو سمجھاتی ہے کہ بھائی اس طرف نہ جائیں، اس طرف یہ آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. اچھا، کوئی انجانے میں کھا رہا ہے تو اس پہ تو کوئی قلم نہیں چلے گا، لیکن اس کو جب بعد میں پتہ لگ جائے گا توبہ کر لے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے بات کو سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی جا کے کھاتا ہے جی تو ایسے لوگوں پر شریعت کا قلم چل جائے گا. جی سمجھ میں آئی بات؟ جی جی سمجھ گئے. ٹھیک ہو وہی حال ہے آج کی عوام کا. جب ہم وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضیوں کی کتابیں اور ان کے عقائد کو کھول کھول کے یوٹیوب پر بیان کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، جی تو سمجھنے والے جو سمجھدار ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں، اور جو سمجھدار نہیں ہیں وہی کہتے ہیں بھائی چلو چھوڑو، انہوں نے جو کیا وہ جانے. اس کی مثال ٹھیک وہی ہے عالیشان پکوان کی طرف بھاگنا. جی سمجھ نہیں آ رہی بات؟ جی جی حضرت. تو اب ایسی عوام کو کیا کہو گے؟ بے وقوف نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں عقل دی اور تمہیں دل دیا، تمہیں عقل دی، شعور دیا، تو اس چیز کو سمجھو، جانو. کیونکہ 72 فرقے جہنم میں جو جائیں گے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا. ایک جو جماعت ہے جو حق پر ہے وہ جنت میں جائے گی. اس جماعت کو کیسے پہچانو گے بھائی؟ جی کیسے پہچانو گے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کو پہچان کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر خاص انعام ہو جائے، اللہ کے رسول کی خاص عنایت ہو جائے، ولیوں کا سایہ جس کے اوپر ہو جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر یہ کام کرنے کا حوصلہ اور دنیا کے اندر ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ جی حضرت. تو اب یہ تو بات رہی عوام کی کہ آپ اپنے ضمیر کو جاگائیں، اور جو ہمارے بھائی سنی، حنفی، بریلوی یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کے چینلوں کو آگے بڑھائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ان سے محبت کریں. کیونکہ یہ جو کام آسان کام نہیں ہے. ہم لوگ قدم قدم پہ خطرہ رہتا ہے ہم لوگوں کو. جی صحیح کہا. ہم لوگوں کی آواز ہم لوگوں کو ہر کوئی پہچانتا ہے، ہم لوگ ہر جگہ سے گزرتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کے رسول کی نوازش اور ولیوں کا سایہ ہے کہ ہم سیف اور محفوظ رہتے ہیں، حالانکہ ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں. جی تو جب تک عوام کا ساتھ اور عوام کا سپورٹ نہیں رہے گا تب تک کچھ نہیں کر پائے گا انسان. جی اب آتے ہیں آپ کی اس ویڈیو کی طرف. تو جس بھائی نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو کیا نام ہے ان کا، رضا ایاز کر کے کچھ ایسے نام بتایا ہے اس میں. تو اس میں 11 منٹ کے بعد جو انہوں نے جملے کہے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس لفظ کو دنیاوی
استعمال میں لایا جائے. جیسے مثال کے طور پہ چھوٹوں کو ہم کہہ دیتے ہیں میاں آپ ادھر آئیں، اور بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے میاں آپ ادھر آئیں، اور میاں کافی چیزوں میں الفاظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک جو میاں کا معنی ہوتا ہے بڑے کا آتا ہے، بڑوں کا آتا ہے. تو جس کے 6-7 معنی جو ہے دنیاوی چیزوں سے ظاہر ہو رہے ہیں اور ایک معنی اچھوں میں آ رہا ہو، تو ہمیں اس نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا منع ہے، اور اس پہ جمہور علماء کا اجماع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ میاں استعمال کرنا اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ ہے، اور ہمارے علماء اکرام کا بھی اس پہ جراح منع ہے. ٹھیک ہے، یہ تو رہی پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو جملہ استعمال کیا گیا اس ریکارڈنگ کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو بنایا، اس کے بعد جب عورت بنائی تو یہاں پہ جو جملہ استعمال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچا تو گڑبڑ ہو گئی جی. اور کوئی بھی عورت کو نہیں سمجھ پایا. تو اس کوئی میں کون کون ہے یہ تو بولنے والا جانے. اور جو جس طریقے سے اللہ کے لیے جملہ استعمال کیا گیا یہ بالکل درست نہیں ہے. اس جملوں کے لیے توبہ ان کے اوپر لازم ہے. اب یہ جو بچے ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور بھی بہت ساری ان کی ویڈیو اپلوڈ ہے، وہ ہم نے نہیں سنی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دنیاوی تعلق سے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یا اس کے رسول کے لیے جملوں کا جو استعمال کریں تو ایسا جملوں کا استعمال کریں کہ جس سے نہ آپ کی پکڑ ہو اور نہ آپ غلطی اور نہ آپ گناہ میں مبتلا ہوں. جی. تو اس پر ان کے لیے توبہ فرض ہے، واجب ہے. ان کو کہا جائے اس ریکارڈنگ کے ذریعے کہ ہم آپ کی شان میں کوئی بڑا جملہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی آپ کی ہم کوئی برائی کر رہے ہیں، نہ ہی آپ کی ہم کوئی بہت بڑی آپ سے جلن یا ہمیں حسد ہے. ہم صرف محبت کے ناطے یہ ریکارڈنگ جو ہم نے سنی تو ہمارا یہ ضروری فرض بن گیا کہ آپ کو ایک بار سمجھایا جائے، بتایا جائے آپ نے یہاں غلطی کی ہے. تو اب آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، آپ چینل چلاتے ہیں، نیوز دکھاتے ہیں، تو اس طریقے کے جملے استعمال نہ کریں. اور سب سے پہلے آپ اس جملوں سے رجوع کریں، توبہ کریں. اور اگر آپ نے اس جملوں سے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، تو انشاءاللہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے رد میں کوئی ویڈیو بنائی جائے، آپ کا رد کیا جائے. ہم کسی بھی انسان کے تعلق سے جب تک اس کا رد نہیں کرتے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، تب تک ہم اس کے کفر کو یا اس کے گناہ کو پوری طریقے سے نہ جان لیں، نہ سمجھ لیں. اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت کا اصول ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب اشرف علی تھانوی اور ان 4 اکابروں کے اوپر کفر کا فتویٰ لائے تو سب سے پہلے ان کو سمجھایا. غالباً اشرف علی تھانوی کو 12 سال سمجھایا، نہیں سمجھا تو اس کے بعد کفر کا فتویٰ لگایا. تو آپ اپنا کام کرتے رہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ ان جملوں سے رجوع کریں کہ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، آپ کو گزارش کرتے ہیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. باقی عوام سے ہماری یہ درخواست ہے کسی کی بھی ویڈیو پہ جائیں تو کامنٹ کرنے سے پہلے اس کی ویڈیو یا تو پوری سنیں، پوری سننے کے بعد اس کو غور کریں کہاں پہ اس نے غلطی کی ہے، اس کو بتائیں فوراً کامنٹ کے اندر. اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو بنا سنے کسی کے بھی کامنٹ میں کامنٹ نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر 1000 لوگوں نے کامنٹ کیا ہے تو کیا 1000 لوگ پورے کے پورے جاہل ہیں؟ کیا اسلام کا ایک طبقہ پورا جاہل ہے؟ تو آنکھ بند کر کے اور کان بند کر کے کسی کی ریکارڈنگ کو نہ سنیں، اس کو سنیں پورا. اگر اس کی ریکارڈنگ میں کوئی غلطی ہے، گستاخی ہے، فوراً وہاں بتائیں. اور اگر وہ پتہ نہیں کر سکتے اس چیز کے بارے میں تو علماء سے رابطہ کریں، علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں، اور ایسے جملے بولنے والے اور ایسے جملے استعمال کرنے والے لوگوں کو فوراً آگاہ کیا جائے، فوراً بتایا جائے، تاکہ یہ بات وہیں ختم ہو جائے، آگے بڑھے نا. یہی ہماری درخواست ہے، اور ہمارا آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ جو چھپے ہوئے
मुनाफिकों के और छुपे हुए काफिरों के ताल्लुक से लड़ रहे हैं, ऐसे इस्लामी दीनी भाइयों को जिनका नाम मैंने लिया, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, ऐसे चैनलों को और ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाएं, उनकी रिकॉर्डिंग पे जाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी हौसला अफजाई करें। और अगर कोई बड़े पोस्ट पर है, कोई बड़ा अधिकारी है, तो उनको ये दिलासा दे कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई परेशानी पेश आए तो हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से हम दिलासा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी सुनने भाई को कोई भी परेशानी होती है वो हमें कॉल करते हैं, हम उनकी परेशानी को हल करते हैं। कोई उनको धमकी देता है या कोई उनको गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है तो हम उसके बीच में आते हैं, उसका बचाव करते हैं। और यही सहाबा इकराम का अमल है, और यही ताबई तबे ताबई का अमल है कि नाहक अगर कोई किसी को परेशान करने की कोशिश करे जबकि वो सच पे खड़ा है और सच का रद्द करने वालों का रद्द कर रहा है, सच्चों का रद्द करने वालों का रद्द कर रहा है, सच्चों को बुरा बोलने वालों का रद्द कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हों और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और उस लड़के तक पहुंचा दें। और उनसे मेरा यही कहना है कि आप अपने उलमा इकराम से रुजू करें, उलमा इकराम की बारगाह में इस बात को रखें कि मैंने इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करे हैं, और आप तौबा करें। बाकी अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे, हमारे सुन्नी भाइयों को, बरेलवी भाइयों को, ईमान वालों को, और हमारे लिए आप दुआ करें। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे सलाम का जवाब सिर्फ वफादार रसूल दें, गद्दार रसूल ना दें।